صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی فضل و توفیق سے آج 10 پارے مکمل ہوئے اور سورہ انفال اور سورہ توبہ کا اکثر حصہ جو ہے اس میں تلاوت کیا گیا۔ سورہ انفال میں رب ذوالجلال جل وعلا بدر اور میدان بدر کے لحاظ سے حضرات صحابہ پر جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی برکت سے جو انعامات تھے خالق کائنات نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ بدر میں جاتے ہوئے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کیا کیا انعامات ہوئے، اور اس کے ساتھ ہی رب تعالیٰ نے بدر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا بیان فرمایا کہ جب میدان بدر سج گیا تو حبیب کریم علیہ السلام اس طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا کی دین کی سربلندی کے لیے پیش ہیں کہ رب تعالیٰ جل وعلا نے محبوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ حبیب آپ ریت کی مٹھی بھر کر کفار کی طرف پھینکیے۔ اس کیفیت کو رب ذوالجلال اس طرح بیان فرماتا ہے کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن نبی علیہ السلام کے قلب اطہر میں رب ذوالجلال کے دین کی سربلندی کا جو جذبہ اتنا غالب تھا کہ اس فعل کو اللہ نے اپنا فعل قرار دیا کہ محبوب وہ ریت آپ نے نہیں پھینکی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی۔ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اس کیفیت کو رب تعالیٰ جل وعلا اس انداز کے ساتھ بیان فرماتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر رب ذوالجلال نے کفار کی جو دین اسلام کی مخالفت میں سرگرمیاں ہیں اور ان سرگرمیوں میں پروپیگنڈا وار کا اہتمام اور ساتھ ہی مال خرچ کرنا کہ کسی نہ کسی طریقے سے سازشی ماحول پیدا کر کے لوگوں کو خلاف کر کے اسلام کی جو بڑھتی ہوئی ایک لہر ہے اس کو بند کیا جائے، تو خالق کائنات نے قرآن مجید میں اس بات کا بھی بیان فرما دیا ہے کہ محبوب یہ جو ان کا عمل ہے نا یہ ان کی حسرت ہی رہ جائے گی، یعنی کہ اسلام کو روکنے کے اعتبار سے جو ان کی سرگرمیاں ہیں یہ ان کی حسرت ہی رہ جائے گی۔ حقیقت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ دین کو سربلندی عطا فرمائے۔ یہ دو چیزیں بیان ہو گئی۔ تیسری جو چیز ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر رب ذوالجلال جل وعلا نے نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کے اعتبار سے ایک تو جہاد کے اعتبار سے بیان فرمائی کہ محبوب اپنے غلاموں کو جہاد کی ترغیب دیکھیے، اور آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اہل ایمان کا جہاد کے رستے پہ چلتے ہوئے کفار پر روب اتنا ہے کہ یہ پیچھے جو بنیاد و مرصوص ایک جو معاملہ ہوا اس بنیاد و مرصوص سے میں جس انداز کے ساتھ کارروائی کی گئی، پوری کفر کی جو طاقت ہے وہ ایک طرف کھڑی تھی اور مسلمان پاکستان سے ایک طرف کھڑے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا روب اس طرح بٹھایا کہ آج تک وہ دوبارہ سوچ رہے ہیں، اٹھنے کا نام نہیں لے رہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جو رب تعالیٰ جل وعلا نے آل اسلام کو عطا فرمائی۔ تو یہ رب تعالیٰ جل وعلا کا فضل ہے آل اسلام پر کہ جب بھی آل اسلام اخلاص کے ساتھ اٹھے ہیں اللہ تعالیٰ جل وعلا نے ان کو جو ہے وہ عزت عطا فرمائی۔ میں اس ساری بات کو جو ہے سمیٹ کے اس طرح آگے بڑھتا ہوں۔ معزز حاضرین، قرآن مجید فرقان حمید کا ایک پہلو یہ ہے کہ اس کو اس تناظر میں دیکھا اور سمجھا جائے کہ جب یہ نازل ہو رہا تھا اس وقت حضرات صحابہ اور نبی کریم علیہ السلام کے معاملات کیا تھے، اس تناظر میں سمجھیں گے تو زیادہ فہم ہوگا، زیادہ سمجھ آئے گی۔ دوسرا یہ کہ اس کو محض یہ نہ رکھ دیا جائے کہ صرف اسی دور کے اعتبار سے جو معاملات تھے یا جو ساری کیفیات تھیں